اور لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد بنی اسرائیل ایجپٹ میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگے اور گرو کرنے لگے، لیکن اس وقت ایجپٹ پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بہت ظلم کیا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ تو ایسا نبی بھیج جو ہمیں اس غلامی سے آزاد کرے۔ تو اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو ڈیفیٹ کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل فلسطین میں رومنز کے انڈر تھے اور کرپٹ جوئش پریسٹ ان کے امام تھے، اور کئی وقت سے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک مسیحا کے انتظار میں تھے اور ان کی بکس میں بھی اس کے آنے کی خبریں لکھی تھی، جو کہ آج بھی بائبل میں لکھی ہیں۔ اور پھر وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے ان کے خلاف سازشیں کی، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں برائی عام ہو چکی تھی، تو اس وقت یہودیوں کی بکس میں ایک عظیم نبی کے آنے کی خبریں لکھی تھی، اور اس وقت یہودی بھی اس نبی کا اسی طرح انتظار کرتے تھے جس طرح آج مسلمان امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج بھی بائبل میں وہ پریڈکشنز لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ تو یہ جو مسیحا کا کانسیپٹ ہے، یہ بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھا۔ اسی وجہ سے اسلام کے ایک بہترین اسکولر اور پوئٹ علامہ اقبال بھی امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کانسیپٹ مسلمانوں نے یہودیوں اور کرسچین سے لیا ہے۔ جب عباسی خلافت کے دور میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تب مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ پھیلنے لگا کہ بہت جلد ایک مسیحا آئے گا جو سب ٹھیک کر دے گا۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا کسی مسیحا کے انتظار میں ظلم سہتے رہنا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے وہ امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ صرف علامہ اقبال ہی نہیں، بلکہ ابن خلدون جو ایک اسکالر اور فلسفر تھے، وہ بھی امام مہدی سے ریلیٹڈ احادیث کی سند سے اگری نہیں تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امام مہدی سے ریلیٹڈ احادیث تقریباً ہر بڑی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں، سوائے بخاری اور مسلم کے۔ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں کئی احادیث موجود ہیں، وہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ۔